بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم، مقدس اور بابرکت کلام ہے جو انسانوں کی ہدایت، کامیابی اور نجات کے لیے نازل فرمایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرے، اس کو سمجھے بھی، اس پر عمل بھی کرے اور اس کے ادب و احترام کو بھی ملحوظ رکھے۔ آج ہم ایک نہایت اہم مسئلے پر گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک کو بغیر وضو پڑھنے کا کیا حکم ہے، اسے بغیر وضو چھونا جائز ہے یا نہیں، اور ناپاکی کی حالت میں تلاوت کا کیا مسئلہ ہے۔ شریعت مطہرہ نے ان تمام امور کے متعلق واضح رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے وضو کے بغیر قرآن پڑھنے کے مسئلے کو سمجھیے۔ اگر کوئی شخص زبان قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور مصحف کو ہاتھ نہیں لگاتا تو اکثر فقہائے کرام کے نزدیک اس کی اجازت ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے وضو شرط نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی جتنا آسان ہو قرآن پڑھو، لیکن اس کے باوجود افضل یہی ہے کہ باوضو ہو کر تلاوت کی جائے، کیونکہ یہ ادب اور تعظیم کے زیادہ قریب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باوضو کی حالت میں ذکر اور تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اب اگر کوئی شخص قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر پڑھنا چاہے تو یہاں حکم مختلف ہو جاتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک بغیر وضو مصحف کو چھونا جائز نہیں۔ اس کی دلیل سورہ واقعہ کی آیت میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی اسے نہیں چھوتے مگر پاک لوگ۔ اسی طرح حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب میں فرمایا، اللہ یمس القرآن الا طاہرہ، یعنی قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک شخص۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن پاک کو وضو کے ساتھ ہی ہاتھ لگاتے تھے۔ لہذا ہمیں بھی قرآن مجید کو ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ البتہ اگر قرآن کسی غلاف، تھیلی یا کپڑے میں ہو اور براہ راست ہاتھ نہ لگایا جائے تو بعض اہل علم نے اس کی گنجائش بیان کی ہے، مگر ادب کا تقاضا یہی ہے کہ باوضو رہا جائے۔ اب بات کرتے ہیں ناپاکی کی حالت یعنی جنابت کے متعلق۔ اگر کسی شخص پر غسل فرض ہو گیا ہو تو وہ جنابت کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرے گا، نہ زبانی اور نہ مصحف کو ہاتھ لگائے گا۔
یہاں تک کہ غسل کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، یعنی اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کر لو۔ اسی طرح خواتین حیض اور نفاس کی حالت میں بھی مکمل تلاوت سے اجتناب کریں گی۔ البتہ بعض علماء نے ضرورت کے وقت تعلیم یا حفظ کے لیے کچھ رخصت بیان کی ہے۔ اسی طرح دعا اور ذکر کی نیت سے چند آیات یا کلمات پڑھنے کی اجازت بعض اہل علم نے دی ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا انا للہ و انا الیہ راجعون وغیرہ، لیکن مکمل تلاوت کی نیت سے پڑھنا مناسب نہیں۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم مسئلہ موبائل فون میں قرآن پڑھنے کا بھی ہے۔ موجودہ دور میں اکثر لوگ موبائل ایپ کے ذریعے قرآن پڑھتے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ موبائل کی اسکرین پر ظاہر ہونے والے الفاظ مستقل مصحف کے حکم میں نہیں، اس لیے اسے بغیر وضو چھونا جائز ہے، مگر ادب اور احترام کا تقاضا یہی ہے کہ باوضو ہو کر پڑھا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقویٰ سے ہے۔ قرآن کی تعظیم صرف وضو تک محدود نہیں، بلکہ اسے اونچی جگہ رکھنا، پاک جگہ رکھنا، اس پر گرد و غبار نہ آنے دینا، بے ادبی سے بچنا، شور و غل میں نہ پڑھنا، توجہ سے سننا، یہ سب بھی قرآن کے آداب میں شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ عمل کے لیے نازل ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یعنی یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور کریں، لہذا جو شخص قرآن پڑھتا ہے مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا وہ اس کی اصل روح سے محروم رہ جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں، نمازوں کو قائم کریں، سچ بولیں، والدین کی خدمت کریں، حلال روزی کمائیں، گناہوں سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یاد رکھیں، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے، سکون آتا ہے، برکت آتی ہے اور شیطان دور ہوتا ہے۔ اور جس دل میں قرآن کی عظمت ہوتی ہے
وہ دل کبھی اندھیروں میں نہیں رہتا۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے ادب و احترام کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرما۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہماری اولاد کو قرآن مجید والا بنا۔ ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو ایمان افروز اور معلوماتی بیان پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر ضرور کریں تاکہ یہ دینی علم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے، اور مزید ایسے ہی بہترین اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔